بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت کا ایک اور کارنامہ دیکھیے۔ بریکنگ نیوز یہ آئی کہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اڈیالہ جیل سے۔ اندازہ لگائیے اب عمران خان صاحب کے وکلاء کو بھی گرفتار کیا جائے گا، اور ان کی وجہ کیا ہے گرفتاری کی وہ انہوں نے خود بتا دی۔ وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے جب گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ دیکھیے کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ان کو خدشہ تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، پھر بھی وہاں پر پہنچے، اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا۔ میں ملنے آیا ہوں عمران خان صاحب سے، اور میں بالکل جو یہ انہوں نے کل آپ کو پتا اندر تو کیمرے نہیں لے کے جانے دیتے ہیں، جو چھپے ہوئے چلمن سے لگے ہوئے جنہوں نے ویڈیو ریلیز کی ہے میرے ساتھ، تو کہ ہمیں تو کیمرے نہیں جانے دیتے، یعنی موبائل وغیرہ نہیں ہوتا ان کے پاس، تو کسی نے چھپ کر ان کی ویڈیو بنائی جس میں تلخ کلامی ہو رہی ہے، وہاں کسی پولیس والے کے ساتھ گالم گلوچ والا ہوا اور ان کو پرووک کیا گیا بقول ان کے کہ وہ اس طرح کی بات کریں تاکہ پھر وہ ویڈیو ریلیز کریں اور یہ سب کچھ ہو۔ جو معاملہ ہوا وہ ان سائڈ کورٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو خیر اس پہ بھی آج نوٹس ہو گیا کورٹ سے، کورٹ کے دن کے لیے اور اپلیکیشن دی بچے کے لیے۔ کل کیا یہ گرفتاری سے پہلے بتا رہے ہیں کہ میں نے پھر درخواست دی تھی کہ میں وکیل ہوں اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا اپنے کلائنٹ سے، عمران خان سے۔ یہ بنیادی حق ہے کہ وکیل کو آپ ملنے سے نہیں روک سکتے، تو میں نے درخواست دی تھی، اس پر نوٹس ہو گیا کہ جی کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ تو اب کہہ رہے تھے کہ میں آج ملنے آیا ہوں دوبارہ، تو ان کو خدشہ بھی تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو جب آئی ہے اس کے فوری بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کی وجہ سنیے۔ کل کیوں نہیں جانے دیا، کیا معاملہ تھا؟ سر وہ کی وجہ ہے میرے خیال میں، وہ جو خط کے کانٹینٹ میں عمران خان سے کی جو گفتگو ہے وہ بعد میں بیان کرتا ہوں کہ جی آپ کو کیوں نہیں کل ملنے کی دیا گیا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کہا کہ جی میرا خیال یہ ہے کہ جی عمران خان کی جو گفتگو ہے، جو خط ہے، وہ میں نے آ کر بتا دیے، کانٹینٹس بتا دیے، اس لیے مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ اور اب ظاہر ہے کہ پھر یہی وجہ کہ جی کل کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جناب چوکی منتقل کر دیا گیا۔ پہلے بھی اس طرح سے ہوا ہے، کئی دفعہ لیڈرشپ کو پکڑا گیا، چوکی لے گئے، جی دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے، پھر بعد میں رہائی کر دی۔ اس میں بھی حکومت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک تو بطور وکیل یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ایک عجیب بات نہیں کہ جی پولیس اور ان کے چکر، لیکن ساتھ یہ کہ اب وکلاء جو سوچ رہے ہیں، بہت میجورٹی وکلاء کی ہے جو سمجھتی ہے کہ جی تحریک چلانی چاہیے، جو کچھ اب ہو گیا ہے اس سے اور مضبوطی ملے گی۔ یہ فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں، فواد چودھری کو تو سب مانتے ہیں کہ جی وہ بیانیے بڑا اچھا بناتے ہیں، زبردست بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ اور زیادہ اگریسو ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں وکلاء کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے ریئیکشن تو آنا ہی ہے۔ اب ایک طرف حکومت اس طرح سے گرفتاریاں کرتی ہے، اور پھر آگے خبریں کیا آتی ہیں جی؟ حکومت کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش کہ جی آئیں، تحریک انصاف سے رابطے منقطع نہیں ہوئے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں رابطے میں ہے، رابطے تو سب سے ہی ہوتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں جی آئیں بیٹھیں بات کریں۔ تو بات کیسے ہوگی کہ آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا ثوابی میں جلسہ مری میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب سوچیں ذرا، حکومت کے خوف کا عالم دیکھیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، کہیں وکیلوں کو گرفتار کر رہے ہیں، اور وکیل بھی وہ فیصل چودھری جنہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے جو کانٹینٹس بتا دیے ہیں خط کے، اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، انتظار پنجھوتا والا معاملہ نہ ہو۔ ظاہر ہے ان کو کچھ کہا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کو کوئی اس طرح کا اشارہ ملا ہو کہ بھئی تمہاری بھی باری آ سکتی ہے، تو انتظار پنجھوتا لاپتہ ہوئے تھے۔ پھر اٹارنی جنرل نے کہا تھا شاید وہ آج کہیں آ جائیں گے، پھر پتہ لگا کہ پتہ نہیں کوئی اغوا کار تھے، وہ ان کو کہاں کسی جگہ چھوڑ گئے، اور پولیس نے بتایا جی ہم نے دیکھا ایک بندہ گاڑی میں بیچارہ ہے، وہ پھر ویڈیو بھی آئی تھی۔ لیکن اٹارنی جنرل کو، جو وکیل ہیں سرکار، ان کو پہلے پتہ لگ گیا کہ آج اغوا کار ان کو چھوڑ جائیں گے اور پولیس چوکی کے پاس ہی کہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ خیر، پی ٹی آئی کا ثوابی میں جلسہ مری میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ آپ سوچیں ذرا کہ جہاں جہاں پنجاب حکومت کا اثر و رسوخ کر رہے ہیں، ثوابی میں تو نہیں، چلو یہاں مری تو پنجاب حکومت کے انڈر ہے، وہاں لگا دو، اور اس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ جلسے جلوس ریلی دھرنوں پر پابندی عائد ہوگی کہ مری میں لوگ نہ نکل آئیں، وہاں لوگ مال روڈ پر آ کر، پہلے بھی دیکھا ہے 14 اگست پر بھی وہاں عمران خان کے نعرے لگ گئے تھے۔ یہ حکومت کو پریشانی لاحق ہے۔ اس کے علاوہ جناب بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیا گیا، اس پر اب ہر کوئی خبریں دے رہا ہے، جیو نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اچھا، حکومت کے لیے آج جو خطرے کی گھنٹی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بڑی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ منصور علی خان صاحب نے جو شو کیا اور اس میں کہا کہ جی 1 سال ہو رہا ہے الیکشن کو، میاں نواز شریف کے حلقے میں گئے، اور وہاں پر میاں نواز شریف کے حلقے کے لوگوں سے جو انہوں نے سوال و جواب کیے ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا کچھ صرف، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا موڈ ہے وہاں پر لوگوں کا۔ کل کا جلسہ صرف ثوابی میں ہوگا، پی ٹی آئی کا انتشار و ٹکراؤ کا نہ کرنے کا اعلان، یہ جیو یہ خبر لگا رہا ہے۔ اچھا، پھر بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پھر بھی دفعہ 144 لگ رہی ہے، جلسہ ثوابی میں ہے، اور یہاں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں جناب
जनरल सेक्रेटरी सलमान कुमार राजा ने कहा कि कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। कल इंतशार और टकराव का इरादा नहीं, कि हम तो चाहते नहीं, कभी भी नहीं कहते हैं जी चाहते, लेकिन फिर हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। और अब इसके बाद जनाब हुकूमत तो चाहती है कि हर सूरत कोई भी किसी भी तरह का एहतजाज ना हो, क्योंकि 8 फरवरी को क्रिकेट मैच और इंटरनेशनल स्पीकर कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो भी शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी पर हजारों एहलकार तैनात किए जा रहे हैं, लिहाजा किसी किस्म का कोई जलसा नहीं हो सकता। अच्छा, डी चौक एहतजाज, बुशरा बीबी और पीटीआई क़यादत की बुरी जमानतों में तोसी हुई है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम के लिए अच्छे इशारे हैं। नवाज शरीफ, पता नहीं ये कहां बैठकर इनको ये इशारे मिलते हैं और ये इस तरह की बात कर देते हैं, क्योंकि फिच का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में कमी के खदशे का इजहार, कि हमारी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कम हो सकती है। 22 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करने हैं। हालात अजीबो गरीब हैं, कहां से 22 अरब डॉलर वापस करेंगे अभी तक समझ नहीं आ रही। कुछ पैसे लिए तो हैं, IMF की शराइत भी हैं, उस पर अमल भी किया जा रहा है, टैक्सेस और ज्यादा लगाए जा रहे हैं। बहरहाल, और इसके साथ साथ जनाब ये ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतालिक इमरान खान की दरखास्त पर आयद एतराजात खत्म करके अब सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे, लेकिन आगे डेट नहीं दी। एंकर्स एसोसिएशन ने भी पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एंकर एसोसिएशन में हामिद मीर साहब और नसीम ज़ारा साहब सीनियर साफी वो भी नजर आए, और इस्लामाबाद अदालत के अहाते में जो प्रेमिसेस है उसमें खड़े होकर उन्होंने हुकूमत को भी और जजेस के हवाले से भी बड़ी अहम बातें की। हामिद मीर ने, मैं आपको सुनवाता हूं। सिंध हाई कोर्ट में भी जनाब पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए गए हैं। हर तरफ अब ये दरखास्तें आ रही हैं, और शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के पार्टी से जाने का हमें नुकसान हुआ है। राना सनाउल्लाह भी चीख उठे हैं, हमें बहुत नुकसान हुआ है कि ये लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाए। इनको भी और बहुत से छोड़कर जाएंगे जिसमें भी कोई जमीर शऊर होगा, लगता है कोई पार्टी छोड़ देगा और जाकर फिर जिस तरह शाहिद खान अब्बासी हैं जो कि अब शामिल हो गए हैं अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में, जिसके लिए फजलुर रहमान साहब के पास भागे भागे शहबाज शरीफ साहब कह के ना करें, ताउन मांगा है। आज की खबर बता रहा हूं, ताउन मांगा है, खबर सामने आ गई है। फजलुर रहमान साहब ने कहा नहीं, मैं तो अब अपोजिशन के साथ ही हूं, क्योंकि फजलुर रहमान साहब भी तंग आ गए होंगे। हर कोई ये कहता है जी जहां पर मुश्किल होती है हुकूमत में रेस्क्यू मौलाना फजलुर रहमान साहब करने लग जाते हैं। और ये सुनिए, अब जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि मंसूर अली खान साहब के शो में वहां पर जो बातें हुई हैं, लोगों ने जो तबसरे किए हैं, जो सवालों के जवाब दिए हैं, वो सुनने लायक हैं। तो पहले ये सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। ये खान साहब जो है वो छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। मियां साहब तो चले गए थे, आपको ये फर्क महसूस हुआ? इससे भी आपकी राय बनी इमरान खान साहब के हवाले से? सर देखिए, पंजाबी में कहते भाई बंदा है, भाई बंद। हाँ अच्छा, पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ता। हाँ ठीक है, इमरान खान दलेर आदमी है, पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ता, वो खड़ा रहा है। सुनिए, अब मैन ऑफ वर्ड्स है, जो कहता है वो करता है। हाँ, अगर दोबारा आपको मौका मिले वोट डालने का, किसको वोट देंगे आप? सर पीटीआई को। ले जी, दोबारा मौका मिले तो पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा, नीचे जो कैप्शंस चल रहे हैं वो भी आपने नोट करने हैं कि इलेक्शन के 1 साल बाद नवाज शरीफ के हल्के में आवाम की राय, मरीम नवाज या उस्मान बुज़दार बेहतर कौन? अब यही शर्मिंदगी की बात है कि उस्मान बुज़दार का मुवाजना मरीम नवाज साहिबा से होगा। मरीम नवाज के वालिद 3 दफा साबिक वज़ीर आज़म, मरीम नवाज के चचा वज़ीर आज़म मौजूदा, उनके यानी उनके वालिद के समधी और उनकी बहन के ससुर वो नायब वज़ीर आज़म, यानी सब हैं। और उस्मान बुज़दार एक कौन था? वो एक आम MP था, उसको उठाकर लगा दिया। बहरहाल उससे अब मुवाजना करना पड़ रहा है मरीम नवाज साहिबा का। और इसके साथ साथ बाकी जो चीजें चल रही है, आज इलेक्शन हो जाए तो अवाम किसको वोट देंगे, तो ये एक अवामी सर्वे, उसमें किसका पलड़ भारी है, ये अवामी सर्वे के लिए मंसूर अली खान साहब गए और अवाम ने फिर जवाब दिए हैं। नवाज शरीफ साहब, अब कोई बंदा अपने दिल पर हाथ रख के ये बात है कि नवाज शरीफ यहाँ से जैमन जीता है, अच्छा कोई बंदा बात नहीं साथ, अगर हलफ देकर आप दिल पर हाथ रख के बताया कि वो नवाज शरीफ यहाँ से जीता है। अवाम को भी पता है कि नवाज शरीफ नहीं जीते। ये देखें आप, यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं, और ये सुनिएगा। कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? मरीम नवाज साहब ने वो महंगाई नहीं कंट्रोल करे, नहीं, ये अवाम कह रहे हैं। और वहां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इशारे बड़े अच्छे हो गए हैं, ओहो हो दूध शहद की नहरें बहने लग गई, कमाल हो गया जी, वो बड़े खुश हैं। अवाम में निकले ना, आज अगर इलेक्शन दोबारा कह रहे हैं अवाम में निकले ना, उनको क्या लगे अवाम का, वो अपनी मौज मस्ती में, इसलिए तो कह रहे हैं कि बड़े अच्छे हो गए माशी इशारे। पीटीआई को डालेंगे इस साल लग रहा है खान साहब वोट किसको डालेंगे? पीटीआई को डालेंगे 2025 में। देखें जी, इस मुल्क में तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह खान जमाली आ सकते हैं, है जी,
اور یہ چودھری صاحب 4 سیٹوں والے آ سکتے ہیں، یعنی 4 سیٹوں والے آ سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یعنی جس کو چاہے اینڈ پر کہتے ہیں مجھے بھی بنانا چاہے تو مجھے بنا دیں. کچھ بھی میں آ سکتا ہوں، آپ بھی آ سکتے ہیں، جو لانے والے ہیں لا سکتے ہیں، مجھے کیوں نہیں آ سکتے؟ لانے والے لا سکتے ہیں، جس کو مرضی لے آئیں، ان کو لے آئیں، ان کی بھی کوئی تو سیٹیں نہیں تھیں. حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، ہیرا پھیری کے 64 نئے طریقے ایجاد کرنے کا اعزاز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مل گیا، کیونکہ پتن کی رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے 64 نئے طریقے بنائے. تو اس پر ثاقب بشیر صاحب نے کمنٹ کیا، صحافی ہیں، اس اعزاز کی وجہ سے 26 جنوری مدت مکمل ہونے کے باوجود چیف الیکشن کمیشنر ممبران کو گھر نہ بھیجنے کا انتظام کیا گیا کہ آپ نے 64 نئے طریقے دھاندلی کے نکالے، تو آپ کی تو خدمات ابھی اور بہت زیادہ چاہیے. تو لہٰذا ان کو کہا کہ جی نہیں آپ ابھی کنٹینیو کریں. یہ جناب جو گفتگو کی ہے حامد میر صاحب نے جتنے بھی ایگزیکٹو اور نسیم زارا صاحب نے، اس نے طرح کی غیر ذمہ دارانہ کیا ہے، کہ ہارمفل کیا ہے. آپ کو میری شکل نہیں پسند آئی، آپ نے کہا جی نسیم زارا غلط کہہ رہی ہے. حامد میر کی بات نہیں پسند آئی، آپ نے کہا غلط. تو کوئی اچھا، اور پھر ججز کے بارے میں سنیے گا. دیکھیں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ وکلا کی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا موقف بیان کر چکی ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب 2022 میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے پی کا امینڈمنٹ کا قانون جو ہے یہ ہم پہ نافذ کیا گیا، ودن 24 آورس میں نے اور کچھ جو دیگر ہمارے ساتھی تھے، ہم نے اس قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اور اس وقت اطہر بن اللہ صاحب نے اس کو اڑا دیا تھا اس قانون کو. کہتے ہیں اب تو ہماری درخواستوں پر اعتراض لگ جاتے ہیں، اب ججز کو سوچنا چاہیے. تو یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اور اس نے فوری طور پر اس کو قابل سماعت قرار دیا اور اس پر ہیئرنگ شروع ہو گئی. اب جب کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اسی طرح کا قانون دوبارہ آ رہا ہے اور ہم پٹیشن پہ پٹیشن فائل کریں تو ہیئرنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو مجھے امید ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہوگی. اور اس کے علاوہ 2 اور پٹیشنز آلریڈی جو ہے وہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ایک ارشد شریف کیس کی ہے، اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے صرف فیصلہ سنانا ہے لیکن وہ نہیں سنا رہے. اور اس کے علاوہ فائر وال کے خلاف ہماری ایک پٹیشن ہے، اس پر ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے، یہ دیکھیے جوڈیشری کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، ارشد شریف کے بارے میں فیصلہ نہ، کوئی دوسری ہیئرنگز ہو رہی ہیں، وہ ایکس ایپ بند ہے اس کی بھی بات نہیں ہو رہی. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے جوڈیشری کا دیکھ لیجیے اور اب جوڈیشری کا دیکھ لیں، اب تو اعتراضات لگ جاتے ہیں، ہماری ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی اتنی درخواستوں کی. فرق بتا رہے ہیں آتا ہے، یعنی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے پریمیسز میں کھڑے ہو کر باتیں کریں. کوئی وجہ ان کے پاس ہوگی، لیکن اس قانون کو پاکستان کی تمام صحافتی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے. اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے تفضیلات سامنے آ چکے ہیں. یہاں تک کہ جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے جو ارکان پارلیمنٹ ہے وہ بھی ٹی وی چینلز پہ آگے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ اس پہ کنسلٹیشن نہیں ہو سکی. تو اس پہ یہ دیکھیں جی کہہ رہے ہیں جی کنسلٹیشن نہیں ہو سکی، کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ جناب حامد میر صاحب کے جو آپ نے دیکھے تاثرات. اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے، کچھ لوگ میں مس کر گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں. ٹھیک ہے رہے میں کہ سر اگر 12 وقت آیا نا آپ کے مراحم بیان، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریبوں کا ساتھی ہو، ہمارے لیے وہ جیل میں بیٹھا نا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ سب لندن میں، یہ سب لندن نے کیا کیا؟ عمران خان کو ووٹ دیں گے. یہ میاں نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے جی، یہ وہاں کے لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی سن لیجئے. یہ گھر یہ سارا محلہ ہاروڈ غلام علی اندرون میاں صاحب کا تھا اور لوگ میاں صاحب سے محبت کرتے تھے. ہاں میاں صاحب کا تھا، میاں صاحب سے لوگ محبت کرتے تھے. نہیں ہے نہیں، کیونکہ وہ سچ نہیں بول رہے نا. وہ وہاں کو بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے بتایا نا اس کے بعد اپنی وہاں کو کہ ان کے ساتھ پہلے انہوں نے سچ بولے کچھ بولے. ہاں جی اب وہ سچ نہیں بولتے. نئی مسٹر بٹ صاحب نے خبر دی ہے ARY سے کہ جی حکومت اور اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کی تقرری پر مشاورت شروع کر دی. عمران خان سے چند سابق بیوروکریٹس ججز کے ناموں پر مشاورت اور یا مقبول جان کے نام پر غور. ریٹائرڈ جج نام فائنل نہیں ہوا. یعنی اس کے علاوہ یعنی کچھ اور بھی لوگوں کے نام ہے لیکن فائنل نہیں ہوا اپوزیشن کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے. نون میں سابق ججز ناصر الملک تصدق جیلانی پر غور. حکومتی اتحادی قاضی فائز عیسیٰ کے حامی قاضی فائز سے ابھی رابطہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن جو اس سسٹم ہے ان کو قاضی صاحب سے بہتر کون سوٹ کر سکتا ہے، ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے. لہٰذا جس طرح 26 جوانی ترمیم آئی ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جس طرح کا نظام چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور جس نظام کے خلاف لوگ ہو جائیں وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا. یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے. تو عوام تو دن بدن
اس نظام کے اس حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، اور آپ نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام کے کلپس بھی دیکھ لیے ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے اپنے حلقے کے تھے۔ اللہ حافظ۔